سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ ہاں جی، قرآن پاک۔ اور سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ جو بیالوجی کا استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ جو کیمسٹری پڑھاتا ہے۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں نا، تو سارے تجربات اللہ نے عطا کیے۔ فزکس کا جو استاد ہے اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ فزکس تو نہیں ہے نا، کیمسٹری تو نہیں، بیالوجی تو نہیں ہے نا، افضل کتاب قرآن۔ لیکن تنخواہ سب سے زیادہ کیمسٹری کے استاد کی، امام صاحب کی، قرآن پڑھانے والے کی۔ تو جو قرآن پڑھانے والا استاد ہے اس کی تنخواہ کتنی؟ 10,000، 15,000، 20,000، زیادہ کر لیں تو 30,000۔ وہ ایک جو نعت خواں آیا محفل کے اندر، سب کی بات نہیں، وہ جو نعت خواں بلایا محفل پر، اس نے آ کے نعت پڑھی، اور نعت سے اس کی دلچسپی نہیں، اس کی دلچسپی تجارت کے ساتھ ہے۔ اس نے نعت کو پیشہ بنا لیا، کاروبار بنا لیا، سب کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے چونکہ تجارت کی غرض سے نعت پڑھی، اور تو اٹھا اور اس پر تو نے پیسے پھینکنا شروع کیے، تو 10,000 بھی اس پر پھینک دیے۔ تو وہ جو مسجد کا امام ہے، جو غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہے، غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، جس نے مشقت سے، محنت سے، جس نے دین سیکھا، اس کی تنخواہ کتنی؟ وہ جو تیرے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے، وہ جو تجھے دین بھی سکھاتا ہے، وہ جو تجھے 5 نمازیں بھی پڑھاتا ہے، وہ جو وسیلہ اور ذریعہ بنا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے، تیرا وسیلہ بن گیا، وہ استاد جو تیرے گھر میں آ کر تیرے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، ادھر تو نے 10,000 ایک منٹ میں بھی پھینک دیے، اور اس کی تنخواہ کتنی؟ اس کے ساتھ رویہ کیا؟ اور پھر اس بیچارے کی حیثیت تو ایسی رہ گئی کہ وہ مسجد میں سر اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو جناب اپنی مرضی سے نماز کا ٹائم بھی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی مرضی سے کوئی قانون مسجد کے اندر پاس ہو رہا تو اس کی مرضی شامل بھی نہیں ہوتی۔ کیمسٹری کے استاد کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو کہ یار ہمیں ٹائم دے دو، استاد جو بیالوجی کا ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو کہ یار، اور مرضی ایک ایک سبجیکٹ کی 5-5 ہزار روپیہ تنخواہ اس کی، پھر اپنی مرضی سے وہ ٹائم دیتا ہے، اپنی مرضی سے وہ آتا ہے، اپنی مرضی سے وہ پڑھاتا ہے، اور تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ یار آجا تیری مہربانی تھوڑی دیر کے لیے پڑھا دے۔ اس کے لیے تو اتنا، اور قرآن کے ساتھ سوتیلیں جیسا تعلق۔ یہ آپ نے قرآن کی قدر کی کہ جو قرآن پڑھانے والا تھا اس کو تو ایک محلے کا، ایک معاذ اللہ چھوٹا سا عہدہ سمجھ کے، امام سمجھ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، یہ آج کے مسلمان کا کردار ہے۔ اور بھائی پہلے دور کے مسلمان جو قرآن کا حافظ ہوتے تھا صوبے کا گورنر ہوتا تھا، جو قرآن کا حافظ ہوتا تھا وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہوتا تھا، عہدے پر ہوتا تھا۔ اور آج قرآن اور آج کا مسلمان، اس کا کردار کیا رہ گیا؟ اس کے کردار یہ رہ گیا کہ استاد وہ سکول کے اندر جب بچوں کو بھیجنا ہے اس کے لیے سارے لوازمات ہیں، سارے لوازمات، وہاں سے اگر بچے کو مار بھی پڑ جائے تو کوئی ایکشن نہیں، اور ادھر استاد صرف چانڈی مار دے وے تو پھر وہ کئی دفعہ اس کے لیے اتنی پریشانی بن جاتی ہے کہ پھر وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے امام کی چھٹی کرا کے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو یہاں پہ گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی ہم نے قدر کی، یہ قرآن کے ساتھ ہم نے محبت کی، یہ قرآن کے ساتھ ہم نے وقار رکھا۔ آج کے مسلمان کا رشتہ صرف ثواب کی حد تک رہ گیا۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو شفا ملے گی۔ اگلی بات سماعت کرنا۔